الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العلي العظيم۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، آپ حضرات کے سامنے پچھلے جمعہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جمعہ میں خطاب کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جیسا معجزہ، عظمت اور شان عطا فرمائی، تو اللہ نے معراج کو بیان کیا لفظ سبحان سے۔ سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ جناب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات اللہ نے یہ معراج عطا فرمائی، روایات بہت زیادہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں تھے، ایک روایت یہ کہ آپ بیت اللہ شریف کے اندر سوئے ہوئے تھے، لیکن اتنی بات پر علماء کرام کا اتفاق ہے کہ معراج کا آغاز مسجد حرام سے ہوا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے اس سفر معراج کا آغاز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا آغاز مسجد حرام سے ہے اور امت کا معراج مسجد میں ہے۔ الی المسجد الاقصی، اللہ رب العزت نے جو حضور کو معراج عطا فرمائی، اس معراج میں اللہ نے آپ کو انعام دیا، اور اس انعام میں اللہ رب العزت نے معراج دی، اور معراج میں اللہ رب العزت نے آپ کو امامت عطا فرمائی۔ یہ امامت انبیاء بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑا انعام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جو اللہ نے حضور کو عطا فرمایا۔ اس لیے ہم جب بھی کہتے ہیں شافع محشر تو وہ آپ ہیں، جب ہم کہتے ہیں ساقی کوثر تو وہ حضور ہیں، جب ہم کہتے ہیں تاجدار مدینہ تو مراد حضور ہے، جب ہم کہتے ہیں رحمت للعالمین تو مراد حضور ہے، جب ہم کہتے ہیں خاتم النبیین تو مراد حضور ہے، جب ہم کہتے ہیں شفیع المذنبین مراد حضور ہے، جب ہم کہتے ہیں راحت العاشقین تو مراد حضور ہے، جب ہم کہتے ہیں رحمت کا مجسم، رحمت کا پیکر تو مراد حضور ہے۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں امام الانبیاء، دل میں، دماغ میں، تصور میں، خیال میں ایک نام آتا ہے اور وہ نام نامی اسم گرامی جناب محمد مصطفیٰ احمد مرتضیٰ آمنہ کا لال عبداللہ کا لخت جگر یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ نے آپ کو بھی امام الانبیاء بنایا ہے۔ امام کون ہوتا ہے؟ امام ہوتا ہے ایک آپ کی مسجد کا امام، ایک میری مسجد کا امام۔ آپ کے مسجد کے امام کی تعریف اور میری مسجد کے امام کی تعریف اور، میں امام کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں امام الانبیاء کی بات کر رہا ہوں۔ اور امام الانبیاء کون ہے؟ امام الانبیاء اسے کہتے ہیں جسے آگے کھڑا کیا جائے اور پیچھے انبیاء کو کھڑا کیا جائے،
جو انبیاء سے آگے چلے جائیں، جو انبیاء کی امامت کروائے، جو انبیاء کے امام بن جائے، جو انبیاء کے مقتدا بن جائیں، انہیں امام الانبیاء کہتے ہیں۔ یہ عظمت، یہ شان، یہ رفعت، یہ مقام اللہ رب العزت نے کسی اور کو نہیں دیا، میرے اور آپ کے پیغمبر کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آپ کو امام الانبیاء بنایا۔ اور ایک مسجد میں امام متعین ہوتا ہے، امام کا نماز پڑھانا اتنا بڑا کمال نہیں، کمال اس وقت ہوتا ہے جب ایک مسجد میں امام متعین نہ ہو تو وہاں پر امام کو متعین کیا جاتا ہے۔ پھر سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ اتنے سارے علماء کھڑے ہیں، اتنے سارے بزرگ کھڑے ہیں، ان علماء میں، ان بزرگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جو بڑا عالم ہوگا وہی مسلمے پہ آئے گا۔ تو شب معراج میں سب انبیاء بنی ہوئی تھی، سارے انبیاء کھڑے ہوئے تھے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کا تاج رکھے، ہر نبی اپنے سر پہ یہ تاج رکھے ہوئے کھڑا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے پیغمبر کو مصلی پہ کھڑا کر کے بتا دیا سب انبیاء میں سب سے بڑا عالم بھی میرا نبی ہے۔ اور اگر سارے عالم ہوں، سارے عالم ہوں، علم میں سارے برابر ہوں، تو پھر سب سے بڑے متقی کو دیکھا جاتا ہے، پرہیزگار کو دیکھا جاتا ہے کہ ان سب میں سب سے زیادہ پرہیزگار کون ہے، متقی کون ہے؟ اب سب انبیاء میں سارے متقی کھڑے ہیں، سارے پرہیزگار کھڑے ہیں، سارے عبادت گزار کھڑے ہیں، جو ہزار ہزار سال تک رب کی عبادت کرنے والے تھے وہ بھی کھڑے تھے، لیکن اللہ نے مصلی پہ انہیں کھڑا کیا ہے۔ جب وہ رات کو قیام کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، محبوب زیادہ ہونے والے رات کو تھوڑی دیر سو بھی جایا کر، رات کو تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کر۔ آقا جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، آقا جب نماز پڑھتے ہیں، اتنا لمبا قیام رکوع سجود کرتے ہیں کہ سر سے برف آ جاتا ہے۔ اللہ نے مصلی پہ کھڑا کر کے بتا دیا سب انبیاء میں بڑا متقی بھی میرا محبوب۔ اگر سارے ہی متقی ہوں، سارے ہی پرہیزگار ہوں، تو پھر اسے مصلی پہ کھڑا کیا جاتا ہے جس کی قرات اچھی ہو، جس کی قرات اچھی ہو، جس کا لہجہ اچھا ہو، جو لڑکا اچھا ہو، انہیں مصلی پہ کھڑا کیا جاتا ہے۔ اب سب انبیاء میں جناب داؤد علیہ السلام وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں جنہیں اللہ نے لہج عطا فرمایا تھا، جنہیں اللہ نے آواز عطا فرمائی تھی، جنہیں اللہ نے پڑھنے کا موقع عطا فرمایا تھا۔ اتنی بڑی آواز، اتنا بڑا قرات کا لہجہ کہ جب وہ پڑھتے ہیں تو فرمایا کہ پرندے بھی ان کے ساتھ پڑھتے ہیں، جب وہ پڑھتے ہیں تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن اللہ نے حضور کو مصلی پہ کھڑا کیا اور بتا دیا کہ سب سے اچھے قرات والے بھی میرے محبوب ہیں۔ سب انبیاء میں سب سے اچھے قرات والے بھی میرے محبوب ہیں۔ اس لیے کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن صبح کی نماز میں نے حضور کے پیچھے پڑھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الضحیٰ کی تلاوت فرمائی، فرمایا اتنا سکون آیا، اتنا مزہ آیا کہ ابھی تک وہ لوگ ختم نہیں ہوا۔ اللہ نے ایسی قرات، ایسا لہجہ اور ایسی آواز اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، تو مصلی پہ کھڑا کر کے اللہ نے بتایا سب انبیاء میں سب سے زیادہ قرات کرنے والا، اچھا لہجہ رکھنے والا بھی میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا سارے اچھے پڑھنے والے ہو، سب کی قرات اچھی ہو، سب کی آواز اچھی ہو، تو پھر مصلی پہ شریعت یہ کہتی ہے، فقہ یہ کہتا ہے، میرے پاک پیغمبر کی ترتیب یہ کہتی ہے، پھر اسے مصلی پہ کھڑا کیا جائے جو سب سے زیادہ حسین ہو، جو سب سے زیادہ حسین ہے، وہ امامت کے لائق ہے۔
وہ اس منظر میں آنے کے لائق ہے کہ اسے مسلح پہ کھڑا کیا جائے۔ سارے انبیاء میں سارے علم والے ہیں، سارے انبیاء میں سارے متقی ہیں، سارے انبیاء میں سارے عبادت گزار ہیں، سارے انبیاء میں سب اچھی قرات کرنے والے ہیں، لیکن اللہ نے مسلح پہ میرے محبوب کو کھڑا کر کے بنا دیا سب انبیاء میں بھی سب سے زیادہ حکیم میرا محبوب ہے، سب سے زیادہ جمیل بھی میرا محبوب ہے۔ اس لیے کہ جناب یوسف بھی کھڑے ہوئے ہیں، انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں، اس لیے کہ میں حکیم ہوں، وہ آسن ہے، میں جمیل ہوں تو میں اجمل۔ تو جو آسن ہوگا، جو اجمل ہوگا، وہ امامت سے زیادہ لائق ہے کہ انہیں مسلح سے کھڑا کیا جائے۔ تو اللہ نے سب انبیاء میں سے حضور کو چن کر مسلح پہ کھڑا کر کے بتا دیا، اور جب امام مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے اس کے برابر بھی کوئی نہیں، اس سے آگے بھی کوئی نہیں، سارے کے سارے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اور امام بتا رہا ہوتا ہے کہ میں مسلح پہ کھڑا ہو کر تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرے برابر بھی کوئی نہیں، میرے آگے بھی کوئی نہیں۔ اللہ نے سب انبیاء میں سے حضور کو مسلح پہ کھڑا کر کے بتا دیا میرے محبوب کے برابر بھی کوئی نہیں، میرے محبوب کے آگے بھی کوئی نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے معراج کی رات حضور کو انعام دیا، انعام میں معراج دی، اور معراج میں اللہ رب العزت نے آپ کو امامت دی۔ یہ امامت کا جو مرتبہ ہے، یہ جو مقام ہے، اللہ نے میرے اور آپ کے پیغمبر کو دیا۔ جب امامت ہو گئی، اب حضرات انبیاء علیہ السلام کے سامنے حضور کا تعارف ہوا۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول، آج آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو آپ جانتے ہیں کون ہے؟ حضرت جبرائیل سے فرمایا حضور نے فرمایا جبرائیل بتاؤ کون ہے؟ فرمایا آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور اللہ نے آپ کو مقام دے دیا، منصب عطا کر دیا، آپ کو امام الانبیاء بنا دیا۔ جناب حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے، اللہ کی حمد و ثنا کی، اور کہہ رہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ملک عظیم عطا فرمایا۔ اللہ کی تعریف ہے جس نے میرے لیے آپ کو ٹھنڈا کیا، سلامتی والا بنایا، ان کو میرے ٹھنڈا کیا، آگ میرے ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جناب داؤد علیہ السلام آگے بڑھے اور اللہ کی حمد و ثنا ان الفاظ میں کی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے نبوت عطا فرمائی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے ہاتھ پر لوہے کو نرم کر دیا ہے، اور اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ مجھے بادشاہت دی ہے، مجھے معجزات دیے ہیں۔ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام آگے بڑھے، انہوں نے اللہ کی تعریف کی کہ اللہ کی تعریف ہے کہ جس نے مجھے نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی، معجزات عطا فرمائے، پرندوں کی بولی کو میں سمجھتا ہوں، مجھے ایسی حکومت اور ایسی سلطنت عطا فرمائی، ایسی سلطنت پاکیزہ عطا فرمائی کہ مجھ پر اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، اللہ کی حمد و ثنا کی کہ اللہ کی حمد و ثنا ہے کہ جس نے مجھے اپنا کلیم بنایا، بغیر کسی واسطے کے اللہ نے مجھ سے کلام کیا، فرعون کو میرے ہاتھوں سے ہلاک کیا، بنی اسرائیل کو اللہ نے میرے ہاتھوں سے نجات عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، اللہ کی حمد و ثنا کی کہ تمام طریقے اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اپنا روح بنایا، بغیر باپ کے مجھے اللہ نے پیدا کیا، معجزات دیے، کمالات دیے، یہ ایسا معجزہ دیا کہ میں مٹی سے پرندے کو بناتا ہوں، اللہ کے حکم سے اسے کہتا ہوں کہ اڑ جا، وہ اڑ جاتا ہے، مردے کو کہتا ہوں زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی مادر ذات اندھا ہوتا ہے، ان کے ہاتھ پر، ان کی آنکھوں پر میں ہاتھ رکھتا ہوں، وہ بینا ہو جاتا ہے۔ آخر میں امام الانبیاء، خطیب الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے انبیاء کرام کی جماعت، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔
مجھے تمام عالم کے لیے نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا۔ اللہ کی تعریف ہے جس نے مجھے ایسی امت عطا فرمائی جو بہترین امت ہے، جو اولین کی بھی سردار ہے، آخرین کی بھی سردار ہے۔ اللہ کا مجھ پر اتنا بڑا کمال ہے، فضل ہے، اللہ کا مجھ پر اتنا بڑا انعام ہے کہ اس نے مجھے فاتح بنایا، اس نے مجھے خاتم الانبیاء بنایا، اللہ نے مجھے امام الانبیاء بنایا۔ جب حضور اپنے بیان سے فارغ ہوئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھ کر فرمایا، انبیاء کرام کی جماعت آپ نے اپنے فضائل کمالات کو بیان کیا، لیکن جو اللہ کے محبوب نے اپنے فضائل اور کمالات کو بیان کیا، ان فضائل اور ان کمالات کی وجہ سے حضور آپ سب سے بڑھ کر گئے، آپ سب سے بڑھ گئے ہیں۔ اس لیے جو کمالات اللہ نے ہمارے نبی کو دیے وہ کسی اور پیغمبر کو نہیں دیے۔ تو اللہ نے حضور کو معراج عطا فرمائی، معراج میں اللہ نے آپ کو انعام عطا فرمایا، اور انعام میں اللہ رب العزت نے آپ کو امامت عطا فرمائی۔ یہ وہ درجہ ہے، یہ وہ شان ہے، یہ وہ مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک کسی اور پیغمبر کو یہ اعزاز نہیں بخشا جو اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے پیغمبر کو اعزاز عطا فرمایا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔